بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، انگوٹھی اور نگینوں کے حوالے سے ہماری مسلسل گفتگو جاری تھی، جس میں ہم نے ان تمام نگینوں کی خاصیت اور ان کے پہننے کے فائدوں پر گفتگو کی جن کا ذکر روایات معصومین علیہم السلام میں وارد ہوا ہے۔ یہ اس سلسلے کی نویں اور آخری ویڈیو ہے جس میں ہم انشاءاللہ حرز امام جواد علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ وہ دعا اور اذکار جسے ہم اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں اسے حرز کہتے ہیں۔ ویسے تو بہت سے حرز ہیں، جیسے حرز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حرز امام علی علیہ السلام، حرز امام جواد علیہ السلام، لیکن مستند اور مشہور ترین حرز امام جواد علیہ السلام ہے۔ حرز امام جواد علیہ السلام بھی دو طرح کا ہوتا ہے، حرز جواد صغیر اور حرز جواد کبیر۔ حرز جواد صغیر 2 سطروں پر مشتمل ایک دعا ہے جسے ہر انسان لکھ کر اپنے پاس رکھ سکتا ہے، جس کے بہت سے فوائد ہیں جسے ہم انشاءاللہ آگے چل کر بیان کریں گے۔ البتہ اسے ایسی جگہ رکھیں جہاں اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ لیکن حرز امام جواد کبیر یہ بہت بڑا ہے اور روایت میں اسے لکھنے کی بہت سی شرائط وارد ہوئی ہیں، لہٰذا ایک عام آدمی کے لیے اسے لکھنا ناممکن تو نہیں ہے لیکن سخت ہے۔ ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول امام جواد علیہ السلام نے اس حرز کو سب سے پہلے مامون عباسی کے لیے لکھا، جس کی داستان کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ امام کی ایک زوجہ جو مامون کی بیٹی تھی، لہٰذا اس نے امام کے سلسلے سے اپنے باپ مامون سے کوئی شکایت کی۔ جس وقت شکایت کی یہ نشے میں چور تھا، اپنے غلام سے اس نے تلوار لی اور امام کے حجرے میں آ کر امام کو قتل کر دیا۔ جب صبح کو مامون کا نشہ اترا تو بیٹی نے ساری داستان کو بیان کیا، لہٰذا مامون نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ جب غلام آیا تو دیکھا امام اپنے گھر میں بیٹھے عبادت کر رہے ہیں۔ غلام نے مطمئن ہونے کے لیے امام سے کہا، کیا ممکن ہے کہ آپ اپنا لباس مجھے دے دیں تاکہ میں اسے اپنا کفن بنا سکوں؟ امام نے فوراً اپنا لباس اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ امام جواد علیہ السلام کے جسم پر ایک خراش بھی نہیں ہے۔ غلام نے جا کر مامون کو حالات سے باخبر کیا، لہٰذا مامون خود امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے قتل کر دینے والی بات کو دوبارہ تکرار کیا۔ لہٰذا امام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس ایک ایسا حرز ہے جس نے میری حفاظت کی ہے۔ یہی حرز جواد کبیر ہے جسے مامون نے امام سے طلب کیا اور امام نے پہلی مرتبہ مامون عباسی کو لکھ کر عطا کیا۔ امام جواد علیہ السلام خود اس حرز کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دعا کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کرو، اگر لشکر روم، لشکر ترک یا تمام اہل زمین بھی تمہارے خلاف مل کر کھڑے ہو جائیں تو بھی یہ دعا تمہاری حفاظت کرے گی۔ ناظرین محترم، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ حرز ہو چاہے کوئی نگینہ ہو، ان چیزوں کو پہننے کے بعد بھی احتیاط لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو پہن کر 2 منزلے سے چھلانگ لگا دیں اور آپ کو کچھ نہ ہو، نہیں، بلکہ ان چیزوں کو پہنیں، احتیاط بھی کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اور اگر بات کیا جائے حرز امام جواد علیہ السلام کے فائدے کی تو بزرگان نے بہت سے فائدے بیان کیے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف 12 فائدے بیان کر رہا ہوں جو کچھ اس طرح ہیں۔ حرز امام جواد علیہ السلام ناگہانی آفات و بلا سے محفوظ رکھتا ہے۔ حرز امام جواد علیہ السلام نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے۔ حرز امام جواد علیہ السلام جادو کے اثرات کو ختم کرتا ہے۔ حرز امام جواد علیہ السلام رزق و روزی کے لیے مفید ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے یا بڑے نیند میں برے خواب دیکھنے کی وجہ سے رویا کرتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے بھی حرز امام جواد علیہ السلام مفید ہے۔ حرز امام جواد علیہ السلام حسد سے محفوظ رکھتا ہے۔ حرز امام جواد علیہ السلام آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ حرز امام جواد علیہ السلام مقام و منزلت کے حصول کے لیے بہت مفید ہے۔
حرز امام جواد علیہ السلام حاجات کے قبول ہونے میں بہت مفید ہے۔ حرز امام جواد علیہ السلام پہننے سے دشمن کے دل پر خوف طاری ہوتا ہے۔ حرز امام جواد علیہ السلام شیطان کو دور کرتا ہے۔ حرز امام جواد علیہ السلام ہلاکت سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، بازار میں حرز امام جواد علیہ السلام کی آمادہ انگوٹھیاں اور نقش بھی ملتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر وہ چیز جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کی ڈپلیکیٹ ضرور بنتی ہے، چاہے وہ نگینے ہوں، چاہے وہ حرز امام جواد علیہ السلام ہو۔ لہٰذا جب ان چیزوں کو خریدیں تو کسی بااعتماد شخص سے خریدیں تاکہ آپ کو کم از کم اصل مل سکے اور آپ اس سے مستفیض ہو سکیں۔ اللہ ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔